حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ ال عمران رکوع نمبر 18 ہے. اس رکوع کے اندر 9 آیات ہیں، اور اس کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کی پکار کا فرما برداری سے جواب دیا. من بعد ما اصابهم القرح، زخم کھانے کے بعد بھی. للذین احسنوا منہم، ایسے نیک لوگوں کے لیے، واتقوا اور متقی لوگوں کے لیے، اجر عظیم، زبردست اجر ہے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، قال لهم الناس، وہ لوگ کہ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا ان الناس قد جمعوا لکم، یہ مکہ کے کافر لوگ تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے ہیں. فخشوہم، لہذا ان سے ڈرتے رہنا. فزادہم ایمانا، تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا. وقالو، اور وہ بول اٹھے کہ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے. الذین استجابوا، وہ لوگ، استجابوا ماضی کا صیغہ ہے، یہاں پہ یہ استجابوا اجابو کے معنی میں ہے. سین تا عام طور پہ جب کسی فعل کے اوپر آتے ہیں تو وہ یعنی مستقبل کا معنی دیتے ہیں کہ ہم قریب یوں ہوگا، لیکن یہاں پہ یہ استجابوا باب استفعال ہے، لیکن یہ اجابو کے معنی میں ہے کہ جن لوگوں نے فرما برداری کی، جن لوگوں نے مان لیا، جنہوں نے قبول کیا. استجابوا لربہم قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ بھی ہے. فاستجاب لهم ربهم، یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے. للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی انہوں نے فرما برداری سے جواب دیا، ان کی پکار کا فرما برداری سے جواب دیا. من بعد، بعد اس کے، ما جو، اصابہم انہیں پہنچا، القرح زخم، یعنی وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کے پکار کا فرما برداری سے جواب دیا. قرح زخم کو کہا جاتا ہے، آبلے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے قروح. للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جو نیک ہیں. احسن کے معنی اچھے کام کرنے والے، نیکوکار. احسان کے بارے میں کئی بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ احسان کی تعریف یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت یوں کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تجھے یہ درجہ حاصل نہیں ہوتا فإنہ یراک، تو کم از کم تجھے یہ درجہ حاصل ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. واتقوا، اور جو متقی ہیں، یہاں پہ یہ منہم کا لفظ آ چکا ہے. عام طور پہ من کا لفظ اکثر جگہوں پہ ہم نے پڑھا کہ جی اس کو من تبیزیہ کہتے ہیں، یعنی ان میں سے بعض لوگ. لیکن یہاں پہ یہ جو منہم کا لفظ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ من بیانیہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے
امام بیضاوی رحمہ اللہ انہوں نے بھی لکھا، تفسیر مدارک میں بھی ہے کہ کلہم محسنون متقون، سارے کے سارے صحابہ نیکوکار تھے اور وہ سب کے سب متقی تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم، زبردست اجر ہے، بڑا اجر ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، قال لهم، کہا ان سے لوگوں نے، الناس لوگوں نے، ان الناس یقیناً لوگ، قد جمعوا لکم وہ جمع ہو چکے ہیں تمہارے لیے، یعنی وہ پھر سے تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے، فخشوہم، پس ان سے ڈرو، اخشوہم امر کا صیغہ ہے، اخشو آخر میں ہم ضمیر ہے کہ ان سے ڈرو تم لوگ، فزادہم، پس زیادہ ہوا ان کا ایماناً ایمان، یعنی اس خبر نے ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کیا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، حسبنا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، حسب کے معنی ہے بس، یعنی کافی، تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، وکیل یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے نگران، نگہبان، ضامن، کارساز، کام بنانے والا۔ تو یہ جو آیات کریمہ ہیں جن کے ترجمے میں ہم نے پڑھ لیا کہ جو لوگ زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار کا فرمانبرداری سے جواب دیتے ہیں، تو یہ لوگ کون تھے اور یہ واقعہ کیا تھا؟ تو سب سے پہلے اس واقعے کی طرف آتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ان آیات کی جو تفسیر ہے اور تشریح ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ تو یہاں پہ عام طور پر اکثر مفسرین نے دو واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ غزوہ احد کے تذکرے میں ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ ایک بات تو یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہ احد پہاڑ کی طرف چڑھ گئے تو اس وقت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ابو سفیان کو مشورہ دیا کہ ہمیں ان پہ حملہ کرنا چاہیے اور علیہ باللہ ان کا کام ختم کرنا چاہیے کہ ابھی یہ جو لوگ ہیں یہ یعنی بہت سارے ان میں شہید ہو گئے، زخم خوردہ لوگ ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، چونکہ وہ اوپر کی جگہ پہ ہم نیچے ہیں، اگر پہاڑ سے وہ پتھر بھی پھینکیں گے، نیزے ماریں گے، ہمارے بہت سارے لوگ مارے جائیں گے، ہمارا بڑا نقصان ہوگا۔ تو اس وقت ابو سفیان نے خالد ابن ولید کی وہ بات نہ مانی اور یہ لوگ وہاں سے نکل گئے۔ البتہ جاتے وقت ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اسی غزوہ احد میں ابو سفیان نے کچھ نعرے لگائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تھا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی تھی اور آخر میں اس نے کہا تھا کہ آئندہ سال بدر وہ ہمارے وعدے کا مقام ہے، وہاں ہمارا اور تمہارا دوبارہ مقابلہ ہوگا۔ تو اب پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ غزوہ احد کا جو تتمہ ہے، اس کا جو تکملہ ہے، جس کو عام طور پہ سیرت کی کتابوں میں غزوہ حمراء الاسد کے نام سے لکھا جاتا ہے، اور اس کا واقعہ یوں ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے احد سے واپس ہو گئے، مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو رات کو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگائیں اور صحابہ کرام نے مدینہ کی گلیوں میں اور مدینہ منورہ میں انہوں نے پہرا دیا۔ خدشہ یہ تھا کہ شاید ابو سفیان اور اس کا جو لشکر ہے وہ واپس نہ آ جائے۔ ہفتے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 شوال کو غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا تھا سن 3 ہجری میں۔ تو اس کے بعد 8 شوال کو اتوار والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے بلال، تم ایسا کرو کہ مدینہ کے اندر ندا کرو، آواز لگاؤ کہ تم لوگ تیاری کرو اور ہم مشرکین کا جو لشکر ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں، ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال گزرا کہ ہو سکتا ہے کہ ابو سفیان وہ لوگ مکہ کی طرف تو ابھی چلے گئے لیکن راستے میں انہیں خیال آ جائے کہ بھی اب تو ان کے بہت سارے لوگ مارے جا چکے ہیں، بہت سارے زخمی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو وہ مدینہ پہ حملہ نہ کریں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کا ارادہ کیا کہ ہم پہلے ہی سے ان کے پیچھے نکل جاتے ہیں۔ تو 8 شوال 3 ہجری میں ہفتے والے دن اتوار والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے اعلان کیا، اور اس اعلان میں یہ بھی فرما دیا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی آدمی چل سکتا ہے جو احد کے غزوے میں موجود تھا۔ عبداللہ ابن ابی منافقین کے سردار نے اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی۔
تو جتنے مسلمان تھے اگرچہ وہ زخموں سے چور تھے، غم سے نڈال تھے، لیکن اس کے باوجود بلا تردد وہ سارے صحابہ انہوں نے سر اطاعت خم کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا واقعہ گزشتہ درس میں ہم پڑھ چکے ہیں، جن کی شہادت ہوئی تھی، تو ان کے جو بیٹے تھے حضرت جابر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ غزوہ احد میں شامل نہیں تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ جنگ احد میں میرے والد صاحب نے مجھے، یعنی والد صاحب کی بچیاں ہیں اور ان کی دیکھ بھال کے لیے انہوں نے مجھے گھر پہ روک دیا تھا، اب والد صاحب بھی شہید ہو چکے ہیں، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے دیں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر جب روانہ ہوئے، مدینہ منورہ سے 8 میل دور حمراء الاسد جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خیمہ لگا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پہ قیام کیا۔ تو ابو سفیان جو تھا وہ جب مدینہ سے واپس جا رہا تھا تو راستے میں ابو سفیان کو وہی جو نبی علیہ السلام نے جس بات کے اظہار فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ واپس آ جائیں، تو ابو سفیان نے مدینہ منورہ سے 36 میل دور جانے کے بعد اس نے اپنے لشکر سے کہا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے اور یہ جو بچے کچے لوگ ہیں ہمیں ان کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ روحہ مقام کا نام ہے، اور روحہ مقام پر یہ پہنچ گئے تھے، وہاں انہوں نے یہ مشورہ کیا۔ تو جب انہوں نے یہ مشورہ کیا تو اس دوران معبد بن ابی معبد خزاعی، یہ قبیلہ بنو خزاعہ کے ایک شخص تھے، ان کے بڑے تھے، اور یہ قبیلہ بنو خزاعہ یہ قریش کا حلیف قبیلہ تھا، یعنی اسلام سے قبل نبی علیہ السلام کے جو آبا و اجداد تھے ان کے خیر خواہ تھے، بنو ہاشم کے یہ یعنی حلیف تھے۔ تو جب ان کو پتہ چلا غزوہ احد کے متعلق تو وہ وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے تعزیت کی کہ یا رسول اللہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس پہ ہمیں بڑا افسوس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد بن ابی معبد خزاعی سے یہ فرمایا کہ تم واپس جاؤ مکہ، اور راستے میں جہاں پہ تو انہوں نے یہ خبر بھی دے دی کہ ابو سفیان وہ بھی راستے میں ٹھہرا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ اور ابو سفیان کے پاس اور اس کا جو لشکر ہے ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کرو، اور انہیں یہ کہہ دو کہ نبی علیہ السلام وہ تو مدینہ سے نکل چکے ہیں ایک بڑا لشکر لے کے، اور وہ آپ لوگوں کے پیچھے ہی آ لیں۔ تو یہاں ابو سفیان جس نے روحہ مقام پر وہاں پہ پڑاؤ ڈالا تھا، تو یہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے کہ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ تو اس میں صفوان ابن امیہ ان کے ایک سردار تھے، اس نے کہا کہ بھئی اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالو اور واپس مکہ چلے جاؤ، جو تم لوگوں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے آئندہ سال بدر کا، تو آئندہ سال ہمارا اور ان کا مقابلہ وہ بدر ہی میں ہوگا۔ تو وہاں سے ابو سفیان، اب چونکہ صفوان ابن امیہ اس نے مخالفت کی، تو ابو سفیان نے ایک شخص کو جو بلکہ قافلے کو، عبد القیس کے قافلے کو جو مدینہ کی طرف آ رہا تھا، تو ان سے کہا کہ تم لوگ ایسا کرو، جاؤ مسلمانوں کا لشکر جہاں کہیں بھی ہو تم انہیں ڈراؤ اور ان کے دل میں ہمارا خوف پیدا کرو کہ بھئی ابو سفیان کا لشکر تو دوبارہ آ رہا ہے، اور جب تم لوگ واپس مکہ آؤ گے تو وہاں پہ میں تمہارے اونٹ کے اوپر جتنا بوجھ تمہارے اونٹ اٹھا سکتے ہیں اتنا کشمش میں تم لوگوں کو دوں گا۔ تو اب یہ نبی علیہ السلام نے جس شخص کو بھیجا تھا معبد ابن ابی معبد خزاعی، وہ گیا، انہوں نے ابو سفیان کو، ان لوگوں کو جب ڈرایا تو وہ لوگ وہاں سے فوراً مکہ واپس چلے گئے۔ البتہ یہ جو وقت عبد القیس یہ مدینہ منورہ آیا اور انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے جب یہ بات کہی کہ بھئی ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہ، تمہارے لیے تو ان لوگوں نے ایک بڑا لشکر جمع کیا ہے مکہ والے، وہ پھر دوبارہ تم پہ حملہ آور ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس وقت جو صحابہ کرام تھے فزادہم ایمانا، اس خبر نے ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہے جس کو غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے، اور پھر اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یعنی 3 دن پیر، منگل اور بدھ، 9، 10 اور 11 شوال 3 ہجری وہاں مقیم رہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہے جس کے اندر
یہ وقت عبد القیس نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ان الناس قد جمعوا لکم. تو بہت سارے حضرات مفسرین اکرام انہوں نے لکھا ہے کہ ان آیات کا جو پس منظر ہے وہ یہی واقعہ ہے غزوہ حمراء الاسد. جبکہ بعض حضرات وہ فرماتے نہیں، یہ جو آیات ہیں یہ غزوہ احد کے 1 سال بعد یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور یہ غزوہ بدر دوم، جس کو غزوہ بدر صغرا بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ بدر موعد یا غزوہ بدر اخرا یا ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ شعبان 4 ہجری کا واقعہ ہے کہ جب ان لوگوں کا آپس میں یعنی مشرکین انہوں نے بھی بدر کا وعدہ کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ سے وہاں سے ایک لشکر لیا 1500 کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا رخ کیا. تو ابو سفیان وہ وہاں مکہ سے نکلا اور مکہ کے قریب ہی وادی مر زہران وہاں پہ وہ پہنچا. تو وہاں سے نکلنے کے بعد باوجود اس کے اس نے وعدہ کیا تھا لیکن وہ لڑنے سے ڈر رہا، اور اس نے خود اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ جو وقت ہے یہ جنگ کے لیے موزوں نہیں ہے، کیونکہ جنگ کے لیے وہ وقت ہوتا ہے جب ہر طرف شادابی ہوتی ہے، ہریالی ہوتی ہے، جانور وہ بھی چر سکتے ہیں اور تمہیں بھی جانوروں کا دودھ وہ میسر آتا ہے، اور اس وقت خوشحالی ہے، لہذا ہمیں واپس جانا چاہیے، تو تم بھی ہمارے ساتھ واپس چلو. تو وہیں سے یہ لوگ واپس ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں 8 روز تک وہاں پہ ٹھہرے رہے اور انتظار کیا ابو سفیان کے لشکر کا. تو جب یہ لوگ نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنا سامان تجارت وہ وہاں پہ بیچ دیا اور وہاں پہ کچھ تجارت کی، اور پھر واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ منورہ کی طرف آ گئے. تو یہ دوسرا واقعہ ہے جس کو غزوہ بدر ثانی یا غزوہ بدر موعد کہا جاتا ہے. تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان آیات، یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ غزوہ احد کے 1 سال بعد نازل ہوئی ہیں، اور دیگر حضرات وہ فرماتے ہیں یہ غزوہ حمراء الاسد جو غزوہ احد ہی کا تتمہ ہے، ہفتے کے دن غزوہ احد کا واقعہ ہوا، اتوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد کے مقام پہ آ گئے تھے. جبکہ بعض حضرات مفسرین انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو پہلی آیت ہے الذین استجابوا للہ والرسول، اس کا تعلق غزوہ حمراء الاسد کے ساتھ ہے، اور الذین قال لهم الناس اس کا جو تعلق ہے یہ غزوہ بدر موعد کے ساتھ ہے. اور اس میں بھی ایک شخص آیا تھا نعیم ابن مسعود، اور اس نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ وہ تو بہت بڑا لشکر لے کے آئے ہیں. تو اس وقت صحابہ کرام نے یہ فرمایا تھا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اب آتے ہیں آیت کریمہ کی تشریح کی طرف. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استجابوا للہ والرسول. اب یہاں پہ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے تو اس کو رسول کی پکار کا فرمانبرداری سے جواب دیا. تو قرآن کریم میں تو کہیں نہیں ہے غزوہ حمراء الاسد یا غزوہ بدر کے لیے صحابہ کرام کو حکم ملا ہو کہ تم نکلو. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور یہ تو حدیث میں آتا ہے، قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. لیکن قرآن نے کیا فرمایا کہ استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی اور ان کی جو پکار ہے اس کا فرمانبرداری سے جواب دیا. علماء نے لکھا ہے کہ حکم رسول وہ در حقیقت حکم خدا ہے، یعنی رسول کا حکم وہ اللہ ہی کا حکم ہے. تو لہٰذا جو لوگ یعنی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف کتاب ہی کافی ہے یا حدیث کا انکار کرتے ہیں تو یہ انتہائی گمراہ لوگ ہیں. منکر حدیث ان پہ تو باقاعدہ یعنی کفر کا فتویٰ ہے کہ یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں کہ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ حدیث یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی طرف سے وحی ہے جس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے اس کے بعد فرمایا کہ استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. اب وہ زخم پہ زخم کھا چکے ہیں، زخم خوردہ ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ اور رسول کے پکار کا جواب دیا. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. اشارہ اس طرف ہے کہ کسی کام کے لیے صرف جدوجہد اور جانثاری کافی نہیں ہے، بلکہ اخلاص یہ سب سے زیادہ اہم چیز. اور پھر صحابہ کرام کی 2 صفات، ایک احسان اور دوسری تقوی. احسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، جیسے حدیث جبریل میں ہے. اور تقوی کی تعریف بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں، سب سے مشہور تعریف وہ ہے
کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں تقویٰ کیا ہے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اگر آپ کسی کانٹوں والے راستے پہ چل رہے ہیں تو راستے کے دونوں طرف کانٹے ہیں، آپ وہاں سے گزر رہے ہیں تو آپ کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے کپڑوں کو ان کانٹوں سے بچاؤں گا۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک جواب دیا، فرمایا جیسے آپ نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا، دامن سمیٹ کے اس راستے سے گزروں گا، تو فرمایا یہی تقویٰ ہے، اسی کا نام ہے تقویٰ، کہ یہ جو دنیا ہے یہ خارستان ہے، گناہوں کے کانٹوں سے یہ بھری ہوئی ہے، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے۔ اب ان گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے یہاں دنیا میں زندگی بسر کرنا، فرمایا یہ تقویٰ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ محسن ہیں، احسان والے، تقویٰ والے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، جن لوگوں سے لوگوں نے کہا، یعنی وفد عبد القیس نے کہا، ان الناس، یقیناً لوگ، قد جمعوا لکم، پھر سے تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں، فخشوہم، پس ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، اس خبر نے ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیا، وقالوا، اور صحابہ کہنے لگے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے۔ عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخص آئے، ان کا مقدمہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ یہ فیصلہ جس شخص کے خلاف تھا تو اس نے فیصلہ نہایت سکون سے سنا اور اس کے بعد یہ کہتے ہوئے چلنے لگا کہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، یعنی میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو میرے پاس لاؤ، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالی ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جانے کو ناپسند کرتا ہے، کہ کوئی شخص وہ کہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کوئی کام نہ کرے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جانے کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ تم کو چاہیے کہ تم ذرائع اختیار کرو، اور پھر بھی ذرائع اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی اگر عاجز ہو جاؤ تو اس وقت یہ کہو کہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، یعنی ایسے اوقات میں یہ دعا کیا کرو۔ مشائخ علماء نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے کے بہت سارے فوائد لکھے، اور اس میں لکھا ہے کہ اس آیت کو 1000 مرتبہ ایمان کے جذبے کے ساتھ، اطاعت کے جذبے کے ساتھ اگر پڑھا جائے، اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے اور دعا مانگی جائے تو اللہ تعالی اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اور جو شخص وہ بہت زیادہ افکار کے اندر گرا ہوا ہو، مصائب و پریشانیوں کا شکار ہو، تو فرمایا اس کے لیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ پڑھنا بہت زیادہ مجرب ہے۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں اس کو نقل کیا ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، پس وہ لوٹے، یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر اس طرح واپس آئے، اس طرح لوٹے۔ لم یمسسہم سوء، انہیں ذرا بھی گزن نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، واللہ ذو فضل عظیم، اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ فانقلبوا، انقلاب کے معنی الٹ پلٹ ہونا، لوٹنا، واپس آنا۔ پس وہ لوٹے بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت لے کے، وفضل، اللہ کا فضل لے کے، اور لم یمسسہم، مس سے ہے تو لم یمسس نہ پہنچی انہیں، مس نہ کیا انہیں کسی بھی سو نے، کسی بھی برائی نے، یعنی انہیں ذرا بھی گزن، ذرا بھی تکلیف، ضرر نہیں پہنچی۔ واتبعوا، اور انہوں نے تابعداری کی، پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی، یعنی وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، ان کو اللہ کی رضامندی بھی حاصل ہوئی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ذو کے معنی والا، ذو فضل، بڑے فضل والا، العظیم، عظیم، یعنی اللہ فضل عظیم کا مالک ہے، عظیم فضل کا مالک ہے۔ تو آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام کے لیے 3 نعمتیں عطا فرمائی، ان کا تذکرہ ہے
کہ یہ لوگ باوجود زخم خوردہ ہونے کے یہ اللہ اور رسول کے حکم پر فوراً میدان میں نکلے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو 3 نعمتیں 3 عطایا عطا فرمائی. سب سے پہلے بنعمت من اللہ و فضل، اللہ کی نعمت، اور وہ کیا تھا کہ کافروں کے قلوب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رعب و ہیبت ڈال دی. یہ صرف نکل گئے جہاد کی غرض سے، انہوں نے کہا ہم دوبارہ مقابلہ کرتے ہیں، لیکن وہ جو ابو سفیان مدینہ سے 36 میل دور روحا مقام پہ تھا، وہیں پہ اس کے دل میں وہ رعب و دبدبہ پیدا ہوا اور ان کا لشکر وہ واپس چلا گیا. اور دوسری چیز وہ فضل، اللہ کا فضل لے کر لوٹے. حمراء الاسد کے بازار میں صحابہ کرام کو تجارت کا موقع ملا اور اس مال سے انہیں بڑا نفع حاصل ہوا، تو وہ اللہ کا فضل وہ بھی لے کر لوٹ گئے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ واتبعوا رضوان اللہ، ایک نعمت وہ یہ بھی ہے لم یمسسہم سوء، کہ انہیں مزید کوئی تکلیف وہ نہ پہنچی. اور واتبعوا رضوان اللہ، تمام نعمتوں سے بڑھ کر انہیں رضائے الہی حاصل ہوئی، رضائے الہی کا حصول، یہ تمام نعمتوں سے بڑھ کر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بڑے فضل والے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. در حقیقت یہ تو شیطان ہے، اور وہ شیطان یخوف اولیاءہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. فلا تخافوہم، تم ان سے خوف نہ کھاؤ، وخافونی، اور بس میرا خوف رکھو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. در حقیقت یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہٰذا اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کھاؤ، بس میرا خوف رکھو. انما یقیناً، حقیقت میں، ذالکم، یہ الشیطان و شیطان، یہ جو باتیں ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں. یخوف، خوف یخوف کے معنی ہے ڈرانا، اخاف یخیف اس کے معنی میں بھی ڈر کا معنی آتا ہے، اور یہاں یہ خوف یخوف اس کے معنی میں. البتہ یخوف اس کے بعد اس کے 2 مفعول آتے ہیں، یعنی وہ ڈراتا ہے تم کو فلاں سے. تو جیسے یہاں ہے یخوف اولیاءہ، وہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یعنی تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. فلا تخافوہم، اولیاء ولی کی جمع ہے، دوست کو کہا جاتا ہے. فلا تخافوہم، بس تم نہ ڈرو. لا تخافو نہیں کا صیغہ ہے، مت ڈرو ہم ان سے، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو. اصل میں خافونی، خافو امر کا صیغہ ہے مذکر حاضر کا، خافو ڈرو تم، نی مجھ سے. تو خافونی یہاں پہ یا آخر سے گر چکی ہے، تم مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں در حقیقت یہ شیطان ہے کہ جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے اور تمہارے دل میں ان کا خوف پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن تم ان سے نہ ڈرو، بس مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا رعب وہ باقی تمام چیزوں پہ ڈال دیتے ہیں اور باقی تمام مخلوقات پھر اس سے ڈرتی ہیں. خافون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو. بعض اکابر نے فرمایا کہ خوف خدا یہ رونے اور آنسو پونچھنے کا نام نہیں ہے کہ بس کوئی شخص، وہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان پہ وہ رقت قلبی ان کو ملی ہوئی ہوتی ہے، ان کا دل نرم ہوتا ہے، بات بات پہ رو جاتے ہیں، تو یہ بھی خوف ہے. لیکن حقیقتاً فرمایا کہ رونے اور آنسو پونچھنے کا نام یہ خوف خدا نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس پر اللہ کی طرف سے عذاب کا خطرہ. اصل خوف خدا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو گناہ ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب کا خطرہ ہے اسے چھوڑ. ابو علی دقاق رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر ابن فواق، یہ ایک اور بزرگ ہیں، وہ بیمار تھے اور میں ان کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے چلا گیا. مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو شفا اور عافیت عطا کریں گے. تو ابو بکر ابن فواق وہ فرمانے لگے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں موت کے خوف سے روتا ہوں، موت سے ڈر رہا ہوں؟ فرمایا بات یہ نہیں ہے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں اس وجہ سے رو رہا ہوں، بات یہ ہے کہ مجھے موت کے بعد کا خوف ہے کہ وہاں کوئی عذاب نہ ہو، مرنے کے بعد مجھے کوئی عذاب نہ ہو، میں اس پہ ڈرتا ہوں. تو یہ اصل خوف خدا ہے، اللہ کا خوف ہے کہ بندے کو آخرت کا ڈر ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے اور کھڑے ہونے کا ڈر. ولا يحزنك الذين، اور آپ کو
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان نہ کریں، صدمے میں نہ ڈالیں، الذین وہ لوگ یسارعون فی الکفر جو کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں، جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں، ولا یحزنک وہ تمہیں صدمے میں نہ ڈالیں، انہم لن یضروا اللہ شیئا یقین رکھو وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے، یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ آپ کو پریشان نہ کرے، حزن میں مبتلا نہ کرے وہ لوگ کہ جو یسارعون مسارعت سے ہے آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے آگے نکلنا، مسارعت فی الکفر جو کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ لوگ آپ کو پریشانی میں صدمے میں نہ ڈالیں، انہم لن یضروا اللہ یقیناً یہ لوگ لن یضروا مضارع کے اوپر حرف لن آ جائے تو وہ اس کو مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، معنی ہوتا ہے کہ ہرگز وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی وہ اللہ کا ذرا بھی اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے، یرید اللہ اللہ چاہتا ہے اللہ یجعل لہم کہ نہ بنائے ان کے لیے حظاً فی الآخرہ، حظن یہ واحد ہے، حظوظ اس کی جمع آتی ہے حصہ، نصیب، مقررہ حصہ، کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان لوگوں کے لیے زبردست عذاب تیار ہے۔ اس سے پہلی والی آیت میں منافقین کی بے وفائی اور بدخائی کا ذکر، ان آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ ان کفار کی حرکتوں سے رنجیدہ اور شکستہ خاطر نہ ہوں، وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے، لہذا یہ لوگ لاکھ کوشش کریں یہ آپ کو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہ ہو، آخرت میں ان کا کوئی عمل وہ باقی نہ رہے اور کسی عمل کا بدلہ ان کو آخرت میں نہ ملے، بس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے، ان کو مہلت دی ہوئی ہے تاکہ ان کی جو نیک کام ہے ان کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیں، اور آخرت میں پھر ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو مول لیا، لن یضروا اللہ شیئا وہ اللہ کو ہرگز ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کفار کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اشتروا الکفر بالایمان، اشتروا انہوں نے مول لیا، بیچا، اشترا کا جو لفظ ہے یہ خریدنا اور بیچنا دونوں معنی کے لیے آتا ہے، تو اشتروا الکفر انہوں نے خرید لیا کفر کو، بالایمان ایمان کے بدلے۔ اب یہاں پہ کفر کو خریدنے سے کیا مطلب ہے؟ تو اشتراک کے اصل معنی ہے کسی چیز کے اندر رغبت رکھنا، کسی چیز کو ترجیح دینا۔ پہلے زمانے میں چونکہ یہ پیسے تو نہیں ہوتے تھے تو اس دوران ایسے ہوتا تھا کہ اناج کے بدلے میں اناج اس کی بے و شراء ہوتی تھی، ایک شخص کو گندم کی ضرورت ہے اور اس کے پاس جو یا مکئی وغیرہ وہ پڑی ہوئی ہے وہ بیچ کے تو وہ گندم لے لیتا ہے، تو اس میں دونوں خریدنے والے ہوتے ہیں دونوں بیچنے والے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے اشترا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو آج بھی جس چیز کے اندر کسی شخص کو کوئی رغبت ہوتی ہے تو اس کے لیے لفظ اشترا استعمال ہوتا ہے کہ بازار سے اس نے فلاں چیز میں اس کو رغبت تھی وہ چیز خرید لی، تو چونکہ یہ کفار یہ کفر میں رغبت رکھتے ہیں اسلام کے مقابلے میں، تو اس لیے فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو مول لے لیا، یعنی کفر کو انہوں نے ترجیح دے دی، کفر کو اختیار کر لیا، لن یضروا اللہ شیئا وہ اللہ کو ہرگز ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وَلَهُمْ عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں فرمایا ان کے لیے زبردست عذاب، عذاب عظیم، دوسری آیت میں ان کے لیے عذاب علیم، دکھ دینے والا عذاب، اور اس کے بعد والی آیت کے آخر میں وَلَهُمْ عذاب مہین
اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں، یہ خیال نہ کریں، انما نملی لہم خیر لانفسہم، وہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے۔ انما نملی لہم، حقیقت یہ ہے کہ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھ جائیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور آخرکار ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ، غائب کا صیغہ ہے، يَحْسَبَنَّ ہرگز، وَلَا يَحْسَبَنَّ، وہ لوگ یہ نہ سمجھیں، یہ خیال نہ کریں، الذین کفروا، جنہوں نے کفر اپنا لیا، انما نملی، انما کے معنی بے شک تحقیق، نملی املا سے ہے، میم لام یا اس کا مادہ ہے، املا کے معنی ہے ڈھیل دینا، مہلت دینا، تو نملی ہم ڈھیل دیتے ہیں، ہم مہلت دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ املا کے معنی طول العمر ورغد العیش، کہ لمبی عمر اللہ تعالیٰ عطا کرے اور عیش و عشرت کی زندگی، تو یہ املا ہے، درازی عمر اور اس کو عیش و عشرت کے ساتھ بسر کرنے کی مہلت کو املا کہتے ہیں۔ انما نملی لہم خیر لانفسہم، انما نملی، کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم، حقیقت تو یہ ہے ہم انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں، انہیں مہلت دے رہے ہیں، لیزدادوا، تاکہ وہ زیادہ کریں۔ ازدیاد کے معنی ہے زیادہ کرنا، اسمن گناہ، اسم سین کے ساتھ نام کو کہا جاتا ہے اور سا کے ساتھ اسم گناہ کو کہتے ہیں۔ تو اگر سین اور سا کسی ایک حرف کے بدلے دوسرا حرف پڑھنا یہ لحن جلی ہے، حرام ہے، تو اس لیے سین سا دونوں میں فرق یہ لازمی ہے، اسمن گناہ اور اسم سین کے ساتھ نام۔ تو ہم انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اور آگے بڑھ جائیں، اور آخرکار ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اب یہ جو ڈھیل ہے یہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں من طال عمرہ، جن لوگوں کی عمر زیادہ ہو، ان کی زندگی دراز ہو، دراز عمر انہیں ملے، وحسن عملہ، لیکن ان کے اعمال اچھے ہوں۔ لمبی عمر کے ساتھ اگر کوئی شخص اچھے اعمال بھی اختیار کرے، یہ لوگوں میں سے بہترین لوگ ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ شر الناس، تم میں سے بدترین لوگ، لوگوں میں سے بدترین لوگ وہ ہیں کہ جن کی عمر لمبی ہو اور ان کے اعمال برے ہوں، کیونکہ وہ اپنی آخرت کے لیے بہت زیادہ گناہ وہ جمع کر رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرمایا ہم نے ان کو ڈھیل اس لیے دی ہے، فوراً ان کو قتل نہیں کیا، صحابہ کرام کے ہاتھ سے انہیں واصل جہنم اس لیے نہیں کیا، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، ان کی رسی کو دراز کریں تاکہ ان کے گناہ اور زیادہ ہوں، اور آخر میں ان کے لیے پھر ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب ملے، کہ لمبی عمر ہوگی اور گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بدلے میں ان کو سزا بھی زیادہ ملے گی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلیل ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا، رسوا کرنے والا عذاب۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا نہیں کر سکتا لیذر المؤمنین کے مومنوں کو اس حالت پر چھوڑے رکھے، علی ما انتم علیہ، جس پر تم لوگ اس وقت ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور دوسری طرف وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تم کو براہ راست غیب کی باتیں بتا دیں، تمہیں اطلاع کرے غیب پر، ولیکن اللہ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی، یجتبی، وہ اللہ چن لیتا ہے، من رسولہ، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، یعنی وہ جتنا بتانا مناسب سمجھتا ہے اس کے لیے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر ایمان رکھو گے، تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو زبردست ثواب کے مستحق ہوگے۔ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے لیے اجر عظیم، زبردست اجر ہے، بڑا اجر ہے۔
ما کان اللہ، اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں کر سکتا. لیذر المومنین، لیذر یہ لام کی وجہ سے یذر کا لفظ جو ہے یہ منصوب ہے، آخر میں زبر ہے، مضارع کے آخر میں ہمیشہ پیش ہوتا ہے، واحد غائب جو 5 چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں ان میں. وزرن کے معنی چھوڑ دے. تو لیا ذرا اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو علامہ انتم علیہ، اس حال پر جس حال میں تم اس وقت ہو، یعنی رلے ملے ہو منافقین مسلمان یہ سارے. ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں منافقین کے لیے کبھی اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال ہوئے کہ اے منافق ہو، یا ایھا الذین نافقوا، اے منافقین کی جماعت، کیونکہ منافق وہ مومنوں کے ساتھ رلے ملے رہتے تھے، تو اس لیے منافقین کے اوپر بھی مومن کا لفظ آیا ہے. تو یہاں جو فرمائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسا نہیں ہے لیذر المومنین کہ وہ مومنوں کو اس حال میں چھوڑ دے. تو اب مومنوں سے مراد سارے مسلمان ہیں، چاہے وہ صرف زبانی مسلمان جو منافق تھے وہ ہیں، یا جو مخلص مسلمان تھے وہ. تو علامان تمہارے جس حال میں تم اب ہو، اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ تمہیں اس حال میں چھوڑ دے. حتیٰ یہاں تک یمیزا وہ الگ کرے، ممیز کر دے، الخبیث ناپاک کو، من الطیب پاک سے. جو ناپاک لوگ ہیں، اب ناپاک تو مومنوں کے لیے نہیں کہا جا سکتا، پھر صحابہ کی جماعت کے لیے. تو یہ جو یہاں فرمایا گیا تو یہ مومن سے مراد منافق مومن سارے ہیں، اور خبیث منافقین کو کہا جا رہا ہے، اور طیب وہ باقی جو مخلص صحابہ ہے ان کو. کن مخلص صحابہ کو ان خبیثوں سے الگ کیا جائے. وما کان اللہ، اور دوسری طرف وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا. لیطلعکم، اطلاع سے ہے لیطلعکم کہ وہ تم کو واقف کر دے، تمہیں آگاہ کر دے، تمہیں اطلاع دے، علی الغیب غیب پر، یعنی وہ تمہیں غیب بتائے، براہ راست غیب کی باتیں بتائے. ولیکن اللہ، لیکن اللہ، لیکن اس کے اردو معنی لیکن، یجتبی اجتباء سے، واحد مذکر غائب مضارع کا صیغہ، اجتباء کے معنی ہے چن لینا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اجتبانی واجتبی لی اصحابی، اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو اللہ نے چن لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی تشریح فرمائی کہ میرا انتخاب کس طرح ہوا. تمام لوگوں میں اللہ نے بنی اسماعیل کو چنا، پھر بنی اسماعیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش، پھر بنو ہاشم، پھر ہاشم کے اندر عبد المطلب کا گرانا، پھر اس کے بیٹوں میں سے عبداللہ کا انتخاب. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ کرام کو بھی چنا. من رسولی کی، اپنے رسولوں میں سے، رسول کی جمع رسول، من یشاء جس کو چاہے، فآمنوا امر کا صیغہ ہے، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ تقوی وہی ہے ابھی جس کا ذکر ہم نے پڑھ لیا ہے. فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے زبردست ثواب ہے، زبردست اجر ہے، زبردست اجر کے تم مستحق ہو. تو یہاں پہ علامہ انتم علیہ سے مراد سب سے پہلا جو جملہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں ایسی حال میں نہیں چھوڑے گا جس پہ تم اب ہو، یعنی مومن اور منافقین کا جو اختلاف، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے الگ کرے. خبیث سے مراد منافق اور طیب سے مراد مومن، کہ مومن اور منافق ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرق کو واضح کر دے اور ان کو آپس میں ایک دوسرے سے الگ الگ کر دے. وما کان اللہ لیطلعکم، یہاں پہ ایک اور بات بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا امتحان لوں گا، منافقین کو مومنوں سے الگ کروں گا. اب اس کے لیے ایک آسان صورت تو یہ ہو سکتی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتا دیتے کہ یہ فلاں فلاں منافق ہیں، لہٰذا آپ اپنے صحابہ کو بھی بتا دیجیے کہ یہ لوگ منافق ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے نہیں کیا، بلکہ عملی امتیاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے درمیان قائم کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو منافقین کے بارے میں بتایا جاتا، اگرچہ نبی علیہ السلام کو علم تھا، تو منافق وہ اس کا انکار کر دیتے اور تسلیم نہ کرتے کہ جی ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، قسمیں اٹھاتے کہ جی ہم تو پکے سچے مسلمان ہیں. اور نبی علیہ السلام بڑے حیا والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی شخص جھوٹی قسم بھی اٹھا لیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے. اب بخلاف اس کے کہ اگر یہاں پہ وحی کے بجائے عملی امتیاز ہوگا، کسی عمل کے ذریعے ان کے درمیان تفریق پیدا کی جائے گی،
تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مصائب کے اندر مبتلا کر کے ان کا امتحان کر کے منافق اور مومنوں کو الگ کر دیا کہ منافق غزوہ احد ہی کے موقع پہ 300 منافقین عبداللہ ابن ابی کے ساتھ وہ راستے سے واپس ہو گئے. تو جب یہ وہاں سے باغ کھڑے ہوئے تو عملی طور پہ ان کا نفاق وہ کھل کر سامنے آ گیا اور سب صحابہ کو پتا چلا کہ یہ لوگ منافق ہیں. آپ وہ انکار بھی نہیں کر سکتے کہ خود انہوں نے اپنے اوپر دلیل قائم کر دی کہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور یہ منافقین ہی کا شعب ہے. تو نہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اس حال میں تمہیں چھوڑ سکتا ہے وما کان اللہ، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی نہیں کر سکتا لیطلعکم علی الغیب کہ تم سب کو غیب پر مطلع کرے، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے. اب جس کو چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے ان کو منتخب کر لیتا ہے، ان کو غیب کی باتیں بتاتا ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب انہوں نے جو ترجمہ کیا تو اس میں فرمایا کہ وہ جتنا بتانا مناسب سمجھتا ہے اس کے لیے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل کا کل علم وہ بھی عطا نہیں کرتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، بلکہ جتنا بتانا وہ مناسب سمجھتے ہیں تو اتنا علم عطا کرتے ہیں. اس آیت کریمہ سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا اور وہ لوگ انہوں نے یہاں سے آیت سے یہ دلیل پکڑی کہ نبی علیہ السلام وہ عالم الغیب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ رسولوں میں سے وہ جن کو چاہتے ہیں غیب پر مطلع کر دیتے ہیں، ان کو علم غیب عطا کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ علم غیب عالم الغیب ہونا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاصہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا عالم الغیب والشہادہ، کہ کل غیب کا علم وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے. البتہ ان لوگوں میں سے بھی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، بہت سارے جو ان لوگوں کے مفسرین ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ بھئی علم غیب سے مراد ہمارا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا گیا ہے. اب عالم الغیب ہونے کے لیے دو شرائط ہیں کہ عالم الغیب کون سی ہستی ہوتی ہے. نمبر ایک، وہ ہستی عالم الغیب ہے کہ جس کا علم وہ ذاتی ہے، کسی دوسرے کا دیا ہوا نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ تمام کائنات، ماضی مستقبل کا علم وہ سب اس کے پاس ہو، اس کا علم ان سب پر محیط ہو، اور جسے کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہو، کوئی بھی ذرہ اس کے علم سے مخفی نہ ہو، وہ عالم الغیب. تو یہ جو دو صفات ہیں یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں موجود ہیں. اس کا علم ذاتی ہے اور کائنات کے ذرے ذرے سے وہ واقف ہیں، کوئی چیز ان سے مخفی نہیں. نبی علیہ السلام تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم دیا، غیب کا علم، عام طور پہ اس کو کہا جاتا ہے غیب کا علم، لیکن وہ غیب کا علم نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے انباء الغیب، غیب کی خبریں. غیب تو تب ہوتا ہے کہ جب کسی اور کو پتہ نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ایک بات بتلا دی اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ غیب نہیں رہا، بلکہ یہ اب اطلاع علی الغیب ہے، انباء الغیب ہے. اور قرآن کریم میں کئی مقامات پہ فرمایا تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا علم عطا کیا تھا، بہت ساری چیزوں کے بارے میں، بڑے بڑے فتنوں کے بارے میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اقوام کے بارے میں، بعد میں آنے والی قوموں اور اقوام کی خبریں، اور اسی طرح جو فتنے ہیں ان کی خبریں، قیامت تک کے جو بڑے بڑے فتنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا. لیکن اس میں یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں یہ ٹھیک نہیں. ایک تو اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ذرے ذرے کا علم نہیں دیا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی علم نہیں ہے. بس تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تمہارے لیے بڑا اجر ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں، بما آتاہم اللہ، جو انہیں اللہ نے دیا ہے، من فضلی، اپنے فضل سے، هو خیر لہم، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے یہ کوئی اچھی بات ہے، یہ مال ان کے لیے بہتر ہے.
بل هو شر لهم، اس کے برعکس یہ ان کے حق میں بہت بری بات ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، عن قریب سیطوقون ما بخلوا، ان کو طوق پہنائے جائیں گے جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا، قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے آسمانوں اور زمین کی میراث صرف اللہ ہی کے لیے ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. ولا يحسبن، ہرگز یہ خیال نہ کریں، یہ گمان نہ کریں وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں. یبخلون جمع مذکر غائب کا صیغہ، بخل کے معنی کنجوسی، بخیل کنجوس. تو جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں. بخل کے معنی ہے کہ ان یمنع الانسان الحق الواجب علیہ، انسان کے اوپر جو حق واجب ہے اس کو جب وہ ادا نہیں کرتا تو اس بندے کو بخل کہا جاتا، بخیل کہا جاتا ہے. کہ جو چیز اس کے اوپر مثلا ایک جگہ پہ اب اس پہ زکوٰۃ لازم ہے، عشر لازم ہے، صدقہ لازم ہے، تو اب وہ اس کو ادا نہیں کرتا تو ایسے شخص کو بخیل کہا جاتا ہے. اور اس سے اوپر ایک لفظ ہے بخل سے جس کو شح کہا گیا. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شح کا لفظ استعمال کیا اور یہ بخل سے اوپر کا درجہ ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ حق واجب کو ادا نہیں کرتا اور ساتھ مزید یہ کہ اس میں مال جمع کرنے کی حرص بھی ہوتی ہے. تو جو لوگ بخل کرتے ہیں بما اس مال میں آتاہم اللہ، جو دیا ان کو اللہ نے من فضلی اپنے فضل سے، ان کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا. اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے یہ ایسے حاصل کیا، میں نے یہ مال ایسے کمایا، تو ان کا کوئی کمال نہیں ہے. ہوا خیر اللہ، اب اس کا تعلق لا یحسبن کے ساتھ، لا یحسبن الذین یبخلون، کہ وہ لوگ یہ خیال نہ کریں ہرگز کہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں وہ بخل کرتے ہیں. ہوا خیر لکم، وہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ بخل کرنا ان کے حق میں بہتر ہے. بل ہوا، بلکہ وہ بخل، ہوا سے مراد بخل، شر لہم، یہ ان کے حق میں بہت بری بات ہے، بخل ان کے لیے بہت برا ہے. سیطوقون، یہ یہاں پہ سین برائے قریب کے لیے ہے کہ ان کی گردنوں میں توق ڈالا جائے گا. ان قریب ان کی گردنوں میں توق ڈالا جائے گا. توق کے معنی گردن بند، یعنی ہار یا رسی کا بل، طاقت و وسعت کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ان قریب ان لوگوں کے یعنی قیامت کے دن ان کے گلوں کا توق بنا دیا جائے گا ان کے اس مال کو. وہ مال بخیلو بھی جس میں انہوں نے بخل کیا، یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے گلوں کا توق یہ بنے گا. اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث السماوات والارض، سارے آسمان زمین کی میراث وہ اللہ ہی کی ہے، یعنی یہ سب مال اللہ کا ہے. اور واللہ بما تعملون خبیر، جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح خبردار ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت شعبی اور مجاہد رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے بارے میں نازل ہوئی ہے. جو لوگ زکوٰۃ روکتے ہیں یہ ان کے بارے میں. اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا قیامت کے دن ان کے اس مال کو اللہ سبحانہ و تعالی ایک سانپ کی شکل عطا کریں گے. ان کا وہ مال وہ سانپ کی شکل میں آئے گا قیامت کے دن، اور وہ ان کا جو سانپ ہے یہ ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا. اور وہ شخص کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تیرا سرمایہ ہوں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی. تو یہ یعنی بخل کے بارے میں، کنجوسی کے بارے میں، اور بہت ساری روایات ہیں اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کے بڑے فضائل بیان کیے اور بخل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی. ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سخی شخص ہے وہ اللہ کے قریب ہے، فرشتوں کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے. اور جو بخیل کنجوس ہے وہ اللہ سے بھی دور، فرشتوں سے بھی دور، انسانوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور، اور وہ جہنم کے قریب ہے. ایک روایت میں فرمایا کہ سخاوت شجرۃ فی الجنہ، یہ جنت کا ایک درخت ہے، اور اغصانها مدلیات فی الدنیا، اس کی ٹہنیاں وہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں.
تو جس نے سخاوت درخت کی ٹہنی کو پکڑ لیا وہ درخت اسے جنت میں پہنچا دے. اور شخ یہ جو بخل ہے یہ جہنم کا ایک درخت ہے، اس کی ٹہنیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. یہ شخص نے بخل کا جو درخت ہے اس کی ٹہنی پکڑ لی، یعنی اس نے بخل کو اختیار کیا، بخیل بنا، تو یہ جو بخل ہے یہ درخت اسے جہنم میں پہنچا دے. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان پر ایک عالم کا، فقیہ عالم کا گمراہ کرنا یہ مشکل ہے بنسبت 1000 عابدوں کے. 1000 عابدوں کو وہ آسانی سے گمراہ کر دیتا ہے، بنسبت ایک عالم کے اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. لیکن دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان وہ جو بخیل عالم ہے اس کو آسانی سے گمراہ کر لیتا ہے بنسبت اس سخی کے جو عام عابد ہے. کہ سخی عابد کا گمراہ کرنا وہ شیطان کے لیے مشکل ہوتا ہے بخیل عالم کے مقابلے میں. اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں مومنین کی صفات میں سے کہ ينفقون فی السراء والضراء، ہر حال میں، خوشحالی ہے یا بدحالی ہے، اچھی حالت میں یا بری حالت میں، ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.